بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید. آج میں آپ کے ساتھ 3-4 چیزیں شیئر کروں گا. ایک تو EOBI اور ریلوے پینشنرز کے حوالے سے بات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سعید غنی نے بڑھتے ہوئے جرائم کا اعتراف کیا ہے. تو لیبر میں کرپشن کا اعتراف جو ہے وہ کیوں نہیں کرنا چاہتے, اس میں کیا مصلحت ہے, اور EOBI کے افسران جو ہے وہ لوٹ مار کیسے کرتے ہیں, ان کا طریقہ واردات کیا ہے, اور وہ کس قسم کا جو ہے یہ ایکٹیویٹی کر کے EOBI کو جو ہے وہ تباہی کی جانب لے جا رہے ہیں. آج جو فرسٹ ٹائم میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, وہ ویڈیو اگر آپ نے مکمل سنی ہو تو میں ضرور آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ اس میں جو حالات بیان کیے گئے ہیں کہ آپ اس سے متفق ہیں یا آپ اس سے متفق نہیں ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہو تو ضرور دیجئے گا, کیونکہ ہم تجاویز اب اکٹھی کر کے یہ نیشنل لیبر فیڈریشن, لیبر رائٹس کمیشن پاکستان اور ایپوا یہ ان کو بھجوا رہے ہیں, اور ایک اس حوالے سے جو ہے بڑی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے. بہرحال EOBI جو ہے اور ریلوے پینشنرز جو ہے ان کی قسم پرسی تو اب اس قدر بڑھ چکی ہے کہ یہ تمام کے تمام پینشنر جو ہے اب فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کو ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے حکمرانوں نے محض بے حسی کی چادر ہی اوڑھ رکھی ہے. سندھ لیبر فیڈریشن کے صدر اور سندھ سہ فریقی لیبر اسٹینڈنگ کمیٹی کے رکن محترم شفیق غوری نے کہا ہے کہ بے حس حکومت نے EOBI اور ریلوے پینشنرز کو فاقہ کشی پر مجبور کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں ایک طرف حکومت کی بد انتظامی عروج پر پہنچ چکی ہے, تو دوسری طرف ملک میں مسلسل بڑھتی بے لگام اور منہ زور مہنگائی نے پینشنرز اور محنت کش طبقے کو نچوڑ کر رکھ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والی حکومت نے بے حسی کی چادر اوڑھ رکھی ہے اور حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے محنت کشوں کی زندگی اجیرن بن چکی ہے. انہوں نے کہا کہ جو ادارہ ملک کی معاشی اور دفاعی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور اس ادارے سے وابستہ پینشنرز جن کو EOBI کی خدمات کرتے ہوئے 40-42 سال کا عرصہ ہو چکا ہے, وہ ریٹائرڈ ہو کر یہ امید لے کر لوٹتے ہیں کہ باقی ماندہ ایام خوشحالی میں گزریں گے, مگر ان کے خواب حکومتی نااہلی سے چکنا چور ہو جاتے ہیں. ریلوے ملازمین کی گریجویٹی کی مد میں ملنے والی رقم بھی نہیں دی جاتی, اور نہ ہی وہ ملازمین جو دوران سروس انتقال کر گئے ان کی بیواؤں کو ان کو آج تک گروپ انشورنس کی مد میں ملنے والی رقوم بھی ادا نہیں کی گئی. آخر حکومت وقت کی طرف سے ریلوے کے ریٹائرڈ ملازمین کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک اور برتاؤ کیوں کیا جا رہا ہے؟ انہیں فاقہ کشی پر مجبور نہ کیا جائے. EOBI اور ریلوے کے پینشنرز کو زندگی کے آخری ایام میں سکون مہیا کرنا ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہونی چاہیے. جس مہنگائی کے طوفان میں EOBI کے پینشنرز 8,500 میں اپنے کفن دفن کا بھی انتظام نہیں کر سکے تھے, تو وہ اپنے خاندان کو کیسے اس رقم میں پالیں گے؟ تو یہ جناب واقعی ایسی ہی صورتحال ہے کہ 8,500 روپے میں تو آپ جو ہے قبر کا بھی انتظام و انصرام نہیں ہو سکتا ہے. اب EOBI کے جو افسران ہیں انہوں نے کراچی کو سونے کی چڑیا سمجھ کر کراچی میں لوٹ مار کے لیے وہ اپنے تبادلے کراتے ہیں. کریمہ آباد ریجن میں چند افسران نے کراچی میں رہ کر کروڑ پتی بننے کی ٹھان لی ہے. انہوں نے اپنے علاقوں کی دکانوں سے بھی بھتہ لینا شروع کر دیا ہے. تھر پارکر اور فیصل آباد سے آنے والے افسران نے کراچی کو بے وقوفوں کا شہر سمجھ لیا ہے, جس کی وجہ سے صنعتوں کو چھوڑ کر دکانوں کے پیچھے لگ گئے ہیں. یہ جناب PWWF کے صدر چودھری اظہر نے کہا ہے کہ EOBI کے بعض وہ افسران جو اندرون ملک میں تعینات تھے, مگر ان کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ ان کسی طرح کراچی تبادلہ کرا لیا جائے.
کیونکہ ان کی نظر میں کراچی سونے کی چڑیا کے سوا کچھ نہیں۔ اگر وہ چور دروازوں یا سزا کے طور پر اندرون ملک سے کراچی میں تبادلہ کرانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو ان کے دل کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں اور کراچی پہنچ کر وہ کارنامے انجام دیتے ہیں جو کراچی کے افسران کے گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اس کی ایک مثال کریم آباد ریجن سے لی جا سکتی ہے، جس ریجن کے ڈائریکٹر جو فیصل آباد میں غیر قانونی کام کرتے ہوئے پکڑے گئے، انہیں سزا کے طور پر کراچی ہیڈ آفس تبادلہ کر دیا گیا، مگر مکہ کے بعد کریم آباد ریجن کا ہیڈ بنا دیا گیا۔ اس طرح تھرپارکر سے ایک افسر کو بھی کریم آباد ریجن میں تبادلہ کر دیا گیا، اور شاید دونوں کی ایک ہی خواہش تھی، جب کراچی آ ہی گئے تو کم از کم زیرو پتی کی بجائے کروڑ پتی تو بن کر کراچی کو خیر بات کریں۔ اور یوں انہوں نے ای او بی آئی کی تاریخ میں پہلی بار اپنے ریجن کے دکانوں سے بھتہ لینا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، جس کو تحریر کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہ کہنا ہے چودھری محمد اظہر صاحب کا۔ اور آئی افسران ریجن میں آنے والے دکانوں سے بھتہ وصول کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور بڑی بڑی نامور شاپس کو اپنے ریکارڈ میں بند دکھا کر ان مالکان کو ڈرا دھمکا کر انہوں نے ان افسران کو بھتہ نہیں دیا تو ان پر لاکھوں روپے واجب الادا کر دیے جائیں گے، جو ہر صورت انہیں ای او بی آئی کو ادا کرنے پڑیں گے۔ جن علاقوں کی دکانوں سے بھتہ لینا شروع کیا ہوا ہے ان میں 3 ہٹی، گولی مار، لیاقت آباد، غریب آباد، حسین آباد، فوڈ اسٹریٹ اور دیگر مارکیٹس جو ہے یہ قابل ذکر ہے۔ اگر کرپشن اور لوٹ مار کی اس نئی روش کو نہ روکا گیا تو تمام افسران نے اگر اس روش کو اپنا لیا تو ادارے کو بھاری مالی نقصان ہوگا، اور کراچی کو سونے کی چڑیا سمجھنے والے کراچی سے سونا اکٹھا کر کے اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے جائیں گے اور نئے آنے والے افسران کی کرپشن کی راہیں کھولیں گے۔ تو یہ صورتحال جو ہے چودھری محمد اظہر صاحب آپ جو ہے ای او بی آئی کے چیئرمین کے نوٹس میں ضرور لائیں، اور اگر ہو سکے تو وفاقی محتسب کو بھی یہ بات بتائیں، چونکہ اب آپ کو پتہ ہے یہ تمام تر جو صورتحال ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد کنٹرول ہونے والی ہے، اور اب ایسا نہیں ہے کہ ای او بی آئی کو جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا جائے۔ سعید غنی نے اعتراف کیا ہے کہ کراچی کے کرائم میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، تو اس طرح ان کو لیبر کرپشن کا بھی اب اعتراف کر لینا چاہیے، جو کہ سچ پر مبنی ہے، انسان کو سچا ہونا چاہیے۔ وزیر منت سعید غنی نے گزشتہ روز نجی ٹی وی میں اس بات کا اقرار کیا کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں کمی نہیں آئی، جو تشویشناک ہے، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیف سٹی منصوبے میں بدقسمتی سے تاخیر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب مزدور تنظیموں نے سعید غنی کے اس اعتراف پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ پہلی بار حکومت کو کہیں تو اپنی کوتاہی نظر آئی۔ لیبر تنظیموں نے کہا کہ سعید غنی کو اسٹریٹ کرائم کے اعتراف کی طرح لیبر کرپشن کا بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ ان کے دور حکومت اور ان کی وزارت کے ماتحت محکمہ محنت کے اداروں میں کرپشن آسمان پر پہنچی ہوئی ہے، جو کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ نہ صرف اس کرپشن کا اعتراف بھی کریں جو ان کے اپنے محکمے میں ہو رہی ہے۔ تو آپ سعید غنی کو سوچ لینا چاہیے کہ ان کے اداروں کی کرپشن سے سندھ کے لاکھوں مزدور متاثر ہو رہے ہیں، ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، ان کو تنخواہیں پوری نہیں مل رہی۔ کانٹریکٹ سسٹم نے تمام صنعتوں کو جکڑ لیا ہے۔ کانٹریکٹ پر کام کرنے والے محنت کش اپنے آپ کو نجی جیلوں میں قید سمجھ کر کام کرتے ہیں، نہ انہیں سی سی اور نہ ای او بی آئی میں رجسٹر کیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ لیبر کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعید غنی کے لیے اس سے زیادہ لیبر کرپشن کیا ہو سکتی ہے؟ جس صوبے کے وہ وزیر ہے اس صوبے میں تقریباً 32 لاکھ مزدور مختلف صنعتوں نجی اداروں میں کام کرتے ہیں، مگر افسوس کہ لیبر کرپشن کی وجہ سے آج صرف 7 لاکھ مزدور سی سی میں رجسٹرڈ ہیں، باقی 25 لاکھ مزدور سی سی افسران کے بھتے کی نظر ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل ایک ڈائریکٹوریٹ میں بلڈرز کے مزدوروں کو رجسٹر کرنے کی بجائے بھاری مکمل جاری ہے، جس کی مکمل رپورٹ متعلقہ ڈائریکٹوریٹ کے بارے میں آئندہ شائع ہو جائے گی، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ کس طرح لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ تو بھائی بالکل آپ نے درست فرمایا ہے، اس پر کارروائی ہونی چاہیے، اور اب اگر آپ ای او بی آئی کو بچانا چاہتے ہیں، سی سی کو بچانا چاہتے ہیں، سیکورٹی جو سوشل سیکورٹی ہے اس کو بچانا چاہتے ہیں، بینیفٹس کی جو پالیسیاں ہیں، جو قوانین ہیں ان کو بچانا چاہتے ہیں، پیشنٹس کی زندگیوں کو سیو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اب
بڑی حد تک جو ہے وہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ ایک بزرگ نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے، میں ابھی پڑھ رہا تھا کمنٹ باکس میں، کہ جناب قانون بھی رکاوٹ ہوگا لیکن بد انتظامی زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ یہ جو فیلڈ کے لوگ ہیں اگر ان کو چیک اینڈ بیلنس کے ذریعے کنٹرول کیا جائے تو ای او بی آئی سمیت، سی سی سمیت، سوشل سیکورٹی سمیت تمام ادارے سدھر سکتے ہیں، ان میں فوری سدھار آ سکتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔